السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، واقعہ کربلا کے 20ویں قسط کے اندر آپ لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت کا واقعہ سنا۔ اب اس 21ویں قسط کے اندر سماعت فرمائیں کہ 12ویں محرم الحرام کو ابن سعد اہل بیت عظام کو اونٹوں پر بٹھا کر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اور دوسرے شہداء کے سروں کو لے کر کوفہ کو روانہ ہوا، اور جب یہ لوگ کوفہ کے قریب پہنچے اور ابن زیاد کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے تمام شہر میں منادی کرا دی، اعلان کرا دیا کہ کوئی شخص ہتھیار لے کر گھر سے باہر نہ نکلے، اس لیے کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہاں کے عوام میرے خلاف بھڑک نہ جائے امام حسین کے سر کو دیکھ کر، اور فوج کا پہرا لگا دیا کہ کوئی شخص فتنہ اور فساد نہ کر سکے۔ لوگ سن کر دیکھنے کو دوڑے اور اسیران کربلا اور سرہائے شہداء کو دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے رونے والو، تم لوگ تو ہم پر رونے والے ہو، پھر وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے انہیں قتل کیا ہے؟ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کوفہ والے سر امام کو گلی کوچے میں پھرا رہے تھے تو میں اپنے گھر کی کھڑکی میں بیٹھا تھا۔ جب سر انور میرے قریب آیا تو میں نے سر انور کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ پس میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے عرض کیا، اے ابن رسول اللہ، خدا کی قسم آپ کا قصہ اس سے زیادہ تعجب خیز ہے۔ پھر جب ابن زیاد کے پاس لا کر نیزوں سے ان کے سر کو اتارا گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لب مبارک ہل رہے تھے۔ لوگوں نے کان لگا کر سنا تو یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ یہ تذکرہ حسین ایک کتاب ہے جس کے اندر یہ واقعہ منقول ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اسیران کربلا یعنی کربلا میدان میں جو لوگ قید ہو گئے تھے، اہل بیت عظام، اور تمام شہداء کے سروں کو چند روز کوفہ میں رکھنے کے بعد ابن زیاد نے فوج کے ہمراہ دمشق روانہ کر دیا۔ دمشق جاتے ہوئے یہ قافلہ حوالی حلب میں آ کر ایک پہاڑ کے نیچے اترا۔ اس پہاڑ پر ایک قصبہ تھا، ایک بستی تھی۔ اس قصبے کا جو امیر تھا اس کا نام عزیز بن ہارون تھا، اور یہ مذہب کے اعتبار سے یہودی تھا۔ رات کو جب شہر بانو جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہیں، حضرت شہر بانو کی جو خادمہ تھی شیرین، انہوں نے رو کر عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو جو کچھ میرے پاس بقیہ ہے اسے بیچ کر اس پہاڑی قصبے سے آپ کے واسطے کچھ کپڑا خرید لاؤں۔ بی بی صاحبہ شہر بانو نے اس کے اصرار پر اجازت دے دی۔ بس شیرین پہاڑ پر گئی اور قصبے کا دروازہ بند پا کر کھٹکھٹایا۔ قصبے کا امیر عزیز بن ہارون نے خود آ کر دروازہ کھولا اور شیرین کا نام لے کر پکارا۔ شیرین نے سلام کیا۔ وہ بکمال تعظیم شیرین کو اپنے گھر لے گیا۔ شیرین نے پوچھا کہ آپ نے میرا نام کیسے جان لیا؟ میرا نام شیرین ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوا جبکہ اس سے پہلے ہماری ملاقات نہیں؟ تو اس عزیز بن ہارون یہودی نے جواب دیا کہ میں نے ابھی خواب میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو پریشان حال دے کر میں نے حال پوچھا
تو ان دونوں نے فرمایا تجھے معلوم نہیں کہ نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند نواسہ مظلومانہ مارے گئے ہیں اور ان کا سر لوگ شام کو لے کر جا رہے ہیں، اور آج رات اس پہاڑ کے نیچے ٹھہریں گے۔ میں نے عرض کیا، یعنی عزیز بن ہارون کہتا ہے کہ میں نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں؟ تو ان دونوں نے فرمایا اے عزیز، وہ سچے رسول ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، ہم ان پر ایمان لائے ہیں، جو ان پر ایمان نہ لائے گا دوزخ میں جائے گا۔ تو عزیز بن ہارون کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ مزید یقین کے لیے مجھے کچھ بتلا دیجئے۔ تو ان دونوں نے فرمایا کہ دروازے قلعہ پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، قلعہ کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، اور ایک خادمہ لونڈی شیرین نام کر آئے گی، وہ دروازہ کھٹکھٹائے گی، تو اس کی متابعت کرنا، اس کی مدد کرنا، اسی کے باعث تو مشرف باسلام ہوگا، اور جب سر حسین کے پاس تو پہنچے تو ہمارا سلام کہنا، وہ سلام کا جواب دیں گے۔ چنانچہ میں خواب سے چونک کر فوراً دروازے پر آیا کہ تو نے دروازہ بجایا ہے۔ پس شیرین نے سارا قصہ آ کر بی بی صاحبہ شہر بانو سے کہا۔ یہ قصہ سن کر سب اہل بیت حیران ہو گئے، ایک دوسرے کے منہ تکنے لگے، اور صبح عزیز بن ہارون یزیدی لشکر کو کچھ رشوت دے کر اہل بیت کے پاس آئے اور ہر ایک کے لیے قیمتی جوڑا لایا، اور 1000 دینار امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو نظر کر کے مسلمان ہو گیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے سامنے حاضر ہو کر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا سلام عرض کیا، تو سر انور نے سلام کا جواب دیا۔ یہ واقعہ بھی تذکرہ حسین کے اندر، سمانہ کربلا کے اندر منقول ہے۔ تو محترم سامعین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد ان کے سر اور شہداء کے سر کو دمشق لے جانے کے درمیان کے واقعوں میں سے یہ ایک واقعہ تھا جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر کیا حالات پیش آتے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے قسط کے اندر آپ لوگ سماعت فرمائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے نبی کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے، دونوں جہان کے اندر پوری امت مسلمہ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔